میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت میری دائیں طرف بیٹھی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ میری مدد کرو، مگر میں کیا کسی کی مدد کر سکتی تھی۔ جیسے میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اس کے ہاتھ پر ایک جملہ لکھ دیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی جیسے وہی اس کی آخری امید ہو، کیونکہ میں نے اس کی ہتھیلی پر لکھا تھا، میرا نام صالحہ ہے اور میری بہن کا نام فوزیہ تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی اور میں بڑی بہن تھی۔ میں اسے 8 سال بڑی تھی اور ہم اپنے ماں باپ کی 2 ہی اولادیں تھی۔ کوئی بھائی نہیں تھا جب تک وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، تب تک میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب وہ پیدا ہونے والی تھی تو سب کو امید تھی کہ اس بار بیٹا ہی پیدا ہوگا، لیکن بیٹی پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ خبر بھی سنا دی کہ اب میری ماں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے کہیں نہ کہیں بابا کو فوزیہ سے اتنی محبت نہیں تھی اور نہ ہی ماں کو، اور وہ اس بات کو محسوس کرتی تھی، لیکن اسے برا نہ لگے اس لیے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھ سے بھی نفرت کرتی تھی۔ اسی نفرت اور محبت کے دھوپ چھاؤں والے کھیل میں ہم دونوں بہنیں جوان ہو گئی۔ فوزیہ نے ہر جگہ میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اسکول میں، کالج میں، یہاں تک کہ وہ میرے ماں باپ کی نظروں میں بھی مجھے برا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن وہ ماں کے پاس کی اور کہنے لگی، باجی رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی ہے، اور وہ بار بار یہی بات دہراتی رہی۔ جب کسی کے دل میں شک ڈال دیا جائے تو شک پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں رضائی اوڑھ کر سو رہی تھی، بہت تھکن تھی۔ اچانک میری ماں نے رضائی کھینچ دی اور کہا، تم فون پر کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں ایک دم حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں نیند اور حیرت دونوں تھی۔ میں نے کہا، میں کسی سے بات نہیں کرتی، لیکن وہ خاموش نہ ہوئی اور مجھے دیکھتی رہی جیسے انہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ گھر میں اب ہر بات پر مجھ پر شک کیا جانے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، لیکن فوزیہ کی باتوں نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرے خلاف کچھ نہ کچھ کہتی رہتی اور میں خود ہی سب کی اچھی بننے کی کوشش کرتی تھی۔ حالانکہ محنت میں کرتی تھی، لیکن تعریف وہ لے جاتی۔ اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی تو الزام مجھ پر آ جاتا۔ میں صرف اتنا کہتی تھی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے، شاید ابھی سمجھ نہیں رکھتی، اسی لیے میں ہر بات برداشت کرتی رہی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میری شادی بڑے بھائی کے ساتھ اور فوزیہ کی شادی چھوٹے بھائی کے ساتھ، اور دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن درمیان میں دیوار تھی۔ ماں نے کہا، اچھا ہے دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی۔ میں دل میں خاموشی سے سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کا کون سا سہارا ہے، وہ تو بہن ہو کر بھی بہن نہیں بنی تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام وقاص تھا اور فوزیہ کے ہونے والے شوہر کا نام سہیل۔ شادی کی تیاریوں میں بھی فوزیہ نے ہر بات میں مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ وقاص اور سہیل کے ماں باپ نہیں تھے، ان کی ایک بڑی بہن تھی جو بیرون ملک رہتی تھی۔ وہ فی الحال آئی ہوئی تھی اور دونوں بھائیوں کی شادی کرانا چاہتی تھی۔ ان کی دکان بھی ایک ہی تھی اور وہ دونوں اس میں کام کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو ہم دونوں بہنوں کی قسمت ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں جڑ رہی تھی اور سب کو یہ رشتہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے حصے کے کام کرتی رہی، لیکن فوزیہ کے اندر جیسے ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات میں مقابلہ کرتی، جو سوٹ میرے لیے پسند کیا جاتا وہ اس سے زیادہ مہنگا لے آتی، جو زیورات مجھے دیے جاتے وہ ان سے بہتر اور زیادہ قیمتی مانگ لیتی۔ وہ ہر وقت یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کسی بھی طرح کم نہیں بلکہ مجھ سے بہتر ہے۔ میں نے کبھی اسے بحث نہیں کی، میں خاموش رہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں کچھ بولوں گی تو بات اور بڑھ جائے گی، اسے میں صرف برداشت کرتی رہی۔ مگر گھر کے لوگ بھی اب اس کے رویے کو محسوس کرنے لگے۔ ان کی بڑی بہن جو باہر سے آئی ہوئی تھی، وہ بھی فوزیہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ وہ اکثر آپس میں بات کرتی تھی کہ یہ لڑکی ہر وقت مقابلہ کیوں کرتی ہے۔ ان کی نظروں میں میری جگہ بنتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے شاپنگ کے لیے ہمیشہ ساتھ لے جاتی تھی اور سب کچھ قریب سے دیکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ تم بہت خاموش رہتی ہو، لیکن تمہارا دل صاف ہے اور تم ہر چیز کو برداشت کر رہی ہو۔ پھر شادی کا دن آ گیا، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور گھبراہٹ دونوں تھے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دن جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے وہ میرے سامنے تھا، مگر میرے اندر ایک دباؤ بھی تھا کہ اب زندگی بدلنے والی ہے۔ میک اپ کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے ایک کام سے پارلر سے 8,000 روپے کا میک اپ کروایا۔ فوزیہ نے اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ کم قیمت چیز استعمال نہیں کرے گی۔ اس نے 30,000 روپے کا میک اپ بک کروا لیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا
کہ میں اپنے چہرے پر سستا میک اپ نہیں لگوا سکتی۔ 8,000 میں کیا اچھے پروڈکٹس ہوں گے؟ میری بڑی ننند نے بھی اس کی بات سن کر کہا کہ واقعی اتنا فرق ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے۔ اس دن سب کی نظر اس بات پر بھی تھی کہ دونوں بہنوں کا میک اپ کیسا لگے گا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا 8,000 روپے والا میک اپ سادہ مگر بہت خوبصورت اور قدرتی چمک کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک نرمی اور سادگی تھی جو سب کو اچھی لگ رہی تھی، جبکہ 30,000 روپے کا میک اپ شروع میں بہت بھاری لگ رہا تھا، پر وقت کے ساتھ وہ بیٹھنے لگا۔ اس کی بیس بھی خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار اسے ٹھیک کروانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جتنا وہ ٹھیک کرتی اتنا ہی زیادہ خراب ہوتا گیا۔ جب ہم اپنے اپنے شوہروں کے پاس واپس پہنچے تو فوزیہ کا 30,000 روپے والا میک اپ تقریباً بگڑ چکا تھا اور وہ خود بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ میں سادہ مگر پرسکون حالت میں تھی۔ وقاص نے مجھے دیکھا تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ اس نے بہت عزت اور نرمی سے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس نے میرے سامنے ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا اور کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ پھر اس نے بہت سادہ انداز میں کہا کہ یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم اسے جیسے چاہو سنوار سکتی ہو۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، لیکن ہم دونوں مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے۔ مجھے اس کی یہ سادگی بہت اچھی لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میں زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ وہ بہت سادہ مزاج انسان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں پہلے اکیلا رہتا تھا، اس سے زیادہ تکلفات نہیں جانتا۔ اب ہم دونوں مل کر سیکھیں گے، کپڑے استری ہوں یا نہ ہو، کھانا سادہ ہو یا عام زندگی، ہم ساتھ گزار لیں گے۔ مجھے اس کی یہ باتیں اندر سے بہت تسلی دے رہی تھی۔ دوسری طرف فوزیہ اپنے شوہر سہیل اور اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے شوہر مجھ سے عجیب سوال کر رہے ہیں کہ شادی سے پہلے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں تھا؟ یہ بات سن کر اس کی ساس نے بے ساختہ کہا کہ شاید اس نے مذاق میں تم سے پوچھا ہو۔ فوزیہ نے غصے سے کہا کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ سوال تھا اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کی بڑی ننند نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ تمہیں جاننا چاہتا ہے، مگر فوزیہ ہر بات کو جھگڑے میں بدل دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دن بھی گزر گیا اور ہم اپنی اپنی نئی زندگی میں داخل ہو گئے۔ میری بڑی ننند کچھ دن بعد واپس بیرون ملک چلی گئی۔ گھر میں اب ہم دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں کی مالکن تھی، مگر ایک ہی دیوار کی دونوں طرف دو الگ زندگیاں شروع ہو چکی تھی۔ میری ایک سہیلی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد وہ پاکستان آئی تو غلطی سے پہلے فوزیہ کے گھر چلی گئی۔ وہ اسے بھی جانتی تھی، اسے وہاں رک گئی۔ کوئی انسان اگر غلطی سے کسی کے گھر چلا جائے اور سامنے والا جاننے والا ہو تو فوراً اٹھ کر واپس نہیں آتا۔ اسی وہ تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی سارا سامان تھا۔ وہ میرے لیے تحفے لائی تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم دونوں گلے ملے اور کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ تب اس نے کہا کہ میں غلطی سے تمہاری بہن کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے وہاں تھوڑی دیر اس کے ساتھ بات کی۔ میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، وہ اس کا اپنا گھر ہے، تم جا سکتی ہو۔ وہ بولی ہاں، مگر مجھے وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ وہاں چیزیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن تمہارے گھر میں زیادہ سکون اور صفائی نظر آتی ہے۔ دیکھو بھی تو دوپہر کا وقت ہے اور وہ ابھی تک سو کر بھی نہیں اٹھی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ اس کا اپنا انداز ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر میں نے اسے اپنی شادی کی تصویریں دکھائیں۔ وہ بہت خوشی اور ہماری زندگی کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ ہم دونوں کافی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ جانے لگی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بات کہی جو اس وقت میرے دل میں پوری طرح نہیں اتری۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن ضرور ہے بہن، مگر میں اسے بہن کی طرح نہیں بلکہ دیورانی کی طرح دیکھوں گی۔ جبکہ رشتوں کے نام بدل جاتے ہیں تو احساس بھی بدل جاتے ہیں۔ میں نے اس وقت اس کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن وقت کے ساتھ مجھے اس کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ جب ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہونے لگے۔ اب دونوں گھروں کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک تھی۔ پانی کی ٹنکی بھی ایک تھی، بجلی کا بل بھی مشترک تھا اور دونوں بھائی برابر حصہ ڈالتے تھے۔ لیکن اب حالات بدل گئے۔ فوزیہ کی عادتیں ویسی ہی رہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گئی۔ وہ پانی کا استعمال سوچے سمجھے بغیر کرتی تھی۔ بجلی کا بل بڑھتا جا رہا تھا اور اسے اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا کہ اس کا اثر دوسرے گھر پر بھی پڑ رہا ہے۔ اس کے شوہر سہیل کی تنخواہ تقریباً 1,20,000 کے قریب تھی، جبکہ میرے شوہر وقاص کی تنخواہ صرف 45,000۔ اس فرق کی وجہ سے ہمارے لیے خرچے سنبھالنا پہلی مشکل تھا۔ اوپر سے مشترکہ اخراجات مزید بڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ اکثر باہر کھانا کھاتے، پیزا منگواتے، شاپنگ کرتے اور اپنی نئی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ ان کا ہنی مون بھی ہو چکا تھا، جبکہ ہم اس سب سے محروم تھے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی، میں ہر بات خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔
ایک دن وقاص خاموشی سے میرے پاس آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا۔ وہ آہستہ سا بولا، میں تو تمہیں ہنی مون پر بھی نہیں لے جا سکا، تمہاری بہن گئی ہوگی، اس نے وہاں کی باتیں بھی سنائی ہوں گی، تمہارا دل بھی چاہا ہوگا نا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتی اور یہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میری زندگی تو آپ کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہے نا، میرے لیے تو ہر دن ہنی مون ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی، اس نے نظر جھکا لی اور کہا، پتہ نہیں تم جیسی اچھی عورت مجھے کیسے مل گئی، شاید میں نے کوئی اچھائی کی ہوگی جس کا یہ صلہ مجھے رب نے دیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس لمحے میں گھر کا سارا سکون ہمارے درمیان تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں نے اسے خوشخبری دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بار بار میرا خیال رکھتا، ہر وقت میرے آس پاس رہتا، مگر دوسری طرف فوزیہ کے گھر میں ابھی تک ایسی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا، بس اب اس میں مقابلہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 2 بچے عطا کر دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس دن جب میں نے اپنے بچوں کو پہلی بار گود میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ گھر چھوٹا تھا، سازشیں کم تھی، لیکن خوشی بہت بڑی تھی۔ ان دونوں بچوں کو سنبھالنا آسان نہیں تھا، راتیں جاگ کر گزرتی تھی، خرچے بڑھ گئے تھے، مگر ہمارے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہم ہر مشکل کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے تھے اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت تھی کہ ہمارے پاس چاہے کچھ نہ تھا مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ کانوں تک یہ خبر بھی پہنچی کہ میرے بہن فوزیہ لوگوں سے کہتی پھر رہی ہے کہ ابھی تو شادی کو زیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور سال کے اندر تو 2 بچے بھی ہو گئے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ پر ان کی گود میں 2 بچے تھے، مجھے تو اس میں کوئی اور ہی بات لگتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے اندر ایک بار پھر وہی پرانا درد جاگ اٹھا جسے میں بڑی مشکل سے دبا چکی تھی، کیونکہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ میرے کردار پر حملہ کر رہی تھی، وہ پہلے بھی ایسا کر چکی تھی، مگر اس بار بات میرے صبر سے باہر لگ رہی تھی۔ ایک دن میں کمرہ صاف کر رہی تھی، ہم بڑے والے کمرے میں بچوں کا سامان رکھ رہے تھے اور چھوٹے والے کمرے میں بیڈ لگایا جا رہا تھا۔ جگہ کی تنگی بڑھتی جا رہی تھی، بچے چھوٹے تھے، اس لیے ہر چیز ادھر ادھر بکھری رہتی تھی۔ میں اسی مصروفیات میں تھی کہ اچانک مجھے دروازے کے پاس ایک خط ملا۔ میں کچھ دیر اسے ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، دل میں عجیب سا خیال آیا کہ آج کے دور میں کون خط لکھتا ہے۔ میں نے احتیاطاً وہ لفافہ کھولا اور جیسے جیسے میں الفاظ پڑھتی گئی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط میں لکھا تھا، یہ تمہاری بیوی نہایت بد کردار اور بری عورت ہے، اسے شادی کے دن ہی طلاق دے دینی چاہیے تھی، ورنہ یہ تمہیں بدنام کر دے گی۔ میں اس کا عاشق ہوں اور میں یہ سب تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم حقیقت جان سکو۔ میرے ہاتھ سے کاغذ گرنے لگا، آنکھوں کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا گیا۔ میں نے دوبارہ وہ الفاظ پڑھے، مگر ہر بار وہی باتیں تھی، وہی جھوٹی، وہی بے بنیاد الزام۔ اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی تھی جن کا نہ کوئی سر تھا، نہ کوئی پیر تھا، نہ کوئی حقیقت تھی۔ اگر کوئی بھی شخص یہ خط پڑھتا تو شاید ایک لمحے میں رشتہ ختم ہی کر دیتا۔ میری روح تک کام گئی۔ میں نے جب لکھائی کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گئی، یہ تو فوزیہ کی لکھائی تھی۔ وہی انداز، وہی حروف کی ساخت، خاص طور پر کاف بنانے کا اس کا انداز جسے میں برسوں سے جانتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ خط یہاں آیا کیسے؟ میں نے خود کو سنبھالا، وقاص سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ یہ خط کیا ہے اور یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں یہ خط تمہاری بہن نے مجھے ہماری شادی والے دن دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ کیا ہے، بعد میں جب میں نے اسے پڑھا تو سب کو سمجھ آ گیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، آپ نے یہ خط اسی دن پڑھ لیا تھا؟ اس نے سر ہلا کر کہا، ہاں میں نے اسی دن پڑھ لیا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھر آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں نہیں کی اور آپ میرے ساتھ اتنے نارمل کیسے رہے؟ آپ کو مجھ پر شک نہیں ہوا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے انسانوں کو سمجھنا سیکھ لیا ہے، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ایسی عورت نہیں ہو۔ میں نے خط پڑھ کر تمہیں نہیں بلکہ تمہاری نیت کو دیکھا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بات کو یہی ختم کر دینا ہے، اسی لیے میں نے یہ خط تم سے چھپا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اسی دن مجھے چھوڑ دیتا۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے، مگر میں نے تمہیں وقت سے پہلے جان لیا تھا، اور ایک بات یاد رکھو، جو رشتہ سچ پر کھڑا ہو وہ کسی کے جھوٹ سے نہیں ٹوٹتا۔ اس سمے میرے دل میں وقاص کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں نے صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک سمجھدار اور ایک مضبوط انسان کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے دل میں فوزیہ کے لیے ایک نیا سوال جنم لے رہا تھا، آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھا تھا،
پھر وہ میرے خلاف اتنی گہری نفرت کیوں رکھتی ہے؟ میں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اگر میں یہ بات اپنے ماں باپ کو بتاتی تو وہ ضرور اسے سوال کرتے، مگر وقار سے مجھے روک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے اور ہم اپنی زندگی کو اس پر خراب نہیں کر سکتے۔ اگر ہم زہر کا جواب دینے لگے تو ہماری زندگی کبھی سکون میں نہیں آئے گی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر اندر سے ٹوٹ بھی رہی تھی اور سنبھل بھی رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا بعض اوقات سب سے بڑا درد وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی رشتے دے جاتے ہیں۔ خیر اسی طرح زندگی آگے بڑھتی رہی، باتیں بھی ہوتی رہی اور دن بھی گزرتے رہے۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے تھے اور وہ اسکول جانے لگے تھے۔ گھر میں ان کی چہل پہل تھی، ان کی آوازیں تھی اور میری زندگی کا ایک نیا رنگ تھا۔ لیکن فوزیہ کے گھر میں ابھی تک اولاد کی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ سال جاتے رہے اور لوگ باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ پھر اچانک ایک دن خبر آئی کہ فوزیہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ ہر کسی سے یہی کہتی پھرتی تھی کہ مجھے نظر لگ گئی تھی، میں نظر کا توڑ کروایا ہے، کسی بہت ہی غلط عورت نے مجھے نظر لگا دی تھی، اب جا کر اللہ نے میری سن لی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ہر بات کو خاص انداز کے ساتھ بیان کرتی تھی، جیسے اس کی ساری تکلیفیں کسی کی نظر کا نتیجہ ہو۔ حالانکہ ان سالوں میں اس کے اپنے شوہر کے ساتھ بہت سی لڑائیاں بھی ہو چکی تھی، اس کا مزاج بھی سخت ہو گیا تھا اور رشتوں میں دراڑیں بھی آ چکی تھی۔ اس کے شوہر کی طرف سے بھی باتیں سننے میں آتی تھی کہ وہ اکثر اسے کہتا تھا کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، تمہارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ ان باتوں نے اس کے گھر کے ماحول کو مزید تلخ کر دیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے مطابق ان کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے اسے اولاد کی خوشخبری دے دی، اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ میں نے یہ خبر سنی تو دل میں یہی سوچا کہ اچھا ہوا کہ گھر بچ گیا، کم از کم یہ خوشی تو اسے بھی مل گئی۔ لیکن دوسری طرف ہمارے حالات دن بدن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کا کام بھی کم ہوتا جا رہا تھا اور گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ زندگی جیسے ایک امتحان بن گئی۔ ایک دن میں دکان سے سامان لے کر واپس آ رہی تھی اور راستے میں مجھے زمین پر ایک چیز گری ہوئی ملی۔ میں نے اسے اٹھایا اور گھر آ کر اپنے شوہر کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر بولا، یہ تو پرائز بانڈ ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، اس میں انعام بھی ہوگا نا؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اکثر لوگ انعام کے بعد اسے پھینک دیتے ہیں، شاید یہ بھی اسی لیے گرا ہوا ہے۔ میں نے وہ پرائز بانڈ احتیاط سے لے کر الماری میں رکھ دیا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے پھینکوں یا سنبھال کر رکھوں، لیکن دل نے کہا کہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے میں نے اسے رکھ لیا۔ گھر کے حالات پہلے سے زیادہ تنگ ہوتے جا رہے تھے، خرچے بڑھتے جا رہے تھے اور وسائل کم تھے۔ اسی دوران میرے بچوں کی معصوم خوشیاں ہی ہمارے گھر کا سکون تھی۔ پھر فوزیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس نے خوشی میں عقیقہ رکھا، بہت بڑا اہتمام کیا گیا، مہمان آئے، کھانا ہوا، سب کچھ بہت اچھے انداز میں ہوا۔ میرے بچوں نے بھی خبر سنی۔ میری بیٹی نے معصومیت سے کہا، خالہ نے بکرا لیا ہوگا، ہمارے گھر بھی گوشت بھیجے گی نا؟ میں نے بھی دل میں یہی سوچا کہ شاید وہ یاد رکھے گی اور ہمارے گھر بھی کچھ بیچ دے گی۔ حالات بہت برے تھے، چاہتی تو امی ابو سے بھی کچھ مانگ سکتی تھی، اس سے پہلے بھی مانگ چکی تھی اور انہوں نے بہت کچھ بھی دیا تھا، لیکن اب ان کے حالات بھی خراب تھے۔ فوزیہ بھی انہیں بہت تنگ کرتی تھی اور ان سے کچھ نہ کچھ لیتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اب تمہاری شادی مجھ سے ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری میری ہے، اگر تم اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے لیے 1 روپیہ بھی مانگو گی تو میری عزت کم ہوگی۔ میرے شوہر بہت خوددار تھے اور میں ان کی عزت کم نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ لیکن فوزیہ صرف میری بہن ہی نہیں، میری دیورانی بھی تھی۔ اس کا شوہر ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف تھا، اسے میں نے سوچا کہ شاید وہ مدد کرے گی۔ لیکن دن گزرتے گئے، شام ہو گئی، عقیقہ بھی ختم ہو گیا، کسی نے ہمیں نہیں بلایا، نہ کوئی حصہ بیچا، نہ ہی کوئی خبر لی، جیسے ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس بات میں مجھے اندر سے بہت تکلیف تھی، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ اپنی خوشی میں مصروف ہو، مگر وقت کے ساتھ یہ رویہ صرف اسی بات تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے اور فاصلے بڑھا دیے۔ وہ نہ صرف مجھ سے دور ہو گئی، بلکہ اس نے اپنے شوہر کے دل میں بھی ہمارے خلاف باتیں ڈالنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر اور اس کے بھائی کے درمیان بھی فاصلے بڑھنے لگے۔ پہلے جو رشتہ مضبوط تھا، اب اس میں خاموشی اور تلخیاں آنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح نہ بات کرتا تھا، نہ ہی ملتا تھا، جیسے رشتہ ہی ختم ہو گیا ہو۔ میرے شوہر خود بتایا کرتے تھے کہ پہلے اس کا بھائی اس کی بہت مدد کرتا تھا، ان کے درمیان بات چیت بھی تھی، محبت بھی تھی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بھی تھے۔ مگر جب سے فوزیہ اس کی زندگی میں آئی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح بات کرتا تھا اور نہ ہی ملتا تھا۔ میرے شوہر کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ میری بہن کیسی ہے۔ وہ ایک شریف انسان تھا اور عورتوں کے درمیان مقابلہ بازی اور لڑائی جھگڑوں والے مزاج کا نہیں تھا، ورنہ وہ اس خط والے معاملے کو کبھی نظر انداز نہ کرتا۔ لیکن اس نے صبر کیا اور حالات کو بگڑنے سے روکا۔ شام کا وقت تھا، گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بچے بھی بھوکے تھے اور میرے دل میں بھی ایک بے بسی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو فوزیہ کے گھر بھیجا اور کہا،
ذرا اپنی خالہ سے کہنا ہمیں 1 پلیٹ سالن دے دے، 3 4 دن سے ہمارے گھر میں ٹھیک سے کھانا نہیں پکا۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ وہ میری بہن ہے، شاید میری مدد کر دے گی۔ میں دل کو تسلی دی کہ اتنا تو خیال کرے گی، آخر ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ لیکن میری بیٹی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی، دروازے پر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اس نے کہا، امی، خالہ نے کہا ہے کہ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہیں گوشت لے کر کھلا دے، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا ہو۔ اس کی آواز میں وہی تلخی تھی جو شاید اسے اپنے گھر سے سیکھی تھی، یا پھر میرے خلاف پیدا کی گئی نفرت اس میں شامل ہو چکی تھی۔ بچے ہوتے ہیں تو وہ بڑوں کی باتیں اور انداز دونوں ہی نقل کرتے ہیں، اسے اس کی بات بھی دل پر چوٹ لگانے والی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اندر میرے شوہر کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی اور وہ بخار میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل اور بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں تھا، میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکتی تھی، نہ گھر میں کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی کوئی مدد کا سہارا۔ میں بے بسی کے عالم میں کھڑی تھی، جیسے سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا ہو۔ میری بیٹی میرے قریب آ کر بولی، امی، خالہ ہم سے پیار نہیں کرتی، وہ ہمیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ ان کے گھر سے تو بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، وہاں بڑی دعوت تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، بیٹا جاؤ اور کھیلو۔ میری آواز بھاری ہو رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری آنکھوں میں ٹوٹتا ہوا حوصلہ دیکھے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اور میری بیٹی کی ساری باتیں میرا بیٹا بھی سن رہا ہے۔ اس کی عمر بھی تقریباً اپنی بہن جتنی تھی، مگر وہ بہت حساس مزاج تھا۔ وہ ہر بات کو گہرائی سے محسوس کرتا تھا اور گھر کے حالات کو بھی اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ اسے بھی معلوم تھا کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں، اس کے والد بہت زیادہ بیمار ہیں اور حالات بہت خراب تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اٹھا اور باہر جانے لگا۔ اسے دیکھا تو پوچھا، فیصل کہاں جا رہے ہو؟ وہ دروازے کے پاس رک گیا اور بولا، امی، بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاؤں، وہاں بھوک کا احساس نہیں رہے گا اور میرا دھیان کھیل میں لگ جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ تھوڑا سا رکا اور بولا، نہیں امی، ہم کرکٹ کھیلیں گے، وہ چھوٹی ہے، وہ کھیل نہیں سکے گی اور پریشان ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اور وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے باہر شور کی آوازیں آنے لگی، چیخنے چلانے کی آوازیں تھی۔ میں گھبرا کر بائک کی طرف دوڑی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ میری بہن کے گھر عقیقے کے بعد بکرے کی اوجری اور باقی بچا ہوا گوشت انہوں نے ہمارے گھر کی طرف ایک کونے میں پھینک دیا تھا۔ میرا بیٹا جب باہر گیا تو اس نے وہ اوجری دیکھ لی۔ اس کے معصوم ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اسے صاف کر کے پکایا کر کھایا جا سکتا ہے۔ اسے اٹھا کر جیسے ہی گھر کے اندر لانے لگا تو میرے دیور سہیل نے اسے دیکھ لیا۔ وہ فوراً چلانے لگا، چور چور، اسے شور مچا دیا۔ پھر میرے بیٹے کے قریب آ کر اسے 2 تھپڑ بھی مار دیے۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا، چوری کرتا ہے، ابھی سے چوری کر رہا ہے، بڑا ہو کر ڈاکہ مارے گا کیا؟ میرا بیٹا خوف سے کام گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں لیا، مجھے بھوک لگی تھی۔ اسی دوران میرا شوہر بھی شور سن کر باہر آ گیا۔ وہ پہلے ہی بخار میں تپ رہا تھا اور لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس نے فوراً بیٹے کو اپنے پاس کھینچ لیا، اسے بچانے کی کوشش کی، مگر تب تک میرے دیور نے اسے 2 4 تھپڑ اور مار دی اور ساتھ ساتھ ہمیں سخت باتیں بھی سناتا رہا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو؟ بڑے غریب بنتے ہو اور پھر یہی حرکتیں کرتے ہو؟ تمہارے گھر میں شرافت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ میرے شوہر نے کمزور آواز میں کہا، بس کرو، بچے پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ مگر اس کی بات سن کر میرا دیور اور زیادہ بھڑک گیا اور میں شوہر سے بھی الجھ پڑا۔ وہ کہنے لگا، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اگر بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی تو پیدا ہی کیوں کیے ہیں؟ ہمارے گھر میں بھی اولاد ہے، ہم انہیں اچھی تربیت دیتے ہیں، تمہارا بچہ بڑا ہو کر چور بنے گا۔ یہ الفاظ میں شوہر کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ پہلے ہی بیمار تھا، اس کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اس نے بمشکل بیٹے کو اندر بھیجا، پھر مجھ پر بھی ناراض ہو گیا اور بولا، تم نے اسے کچھ نہیں سمجھایا۔ میں روتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں تو صرف اپنی بیٹی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے خود سن لیا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور غصے میں بولا، میں زندہ ہوں، کوئی مردہ نہیں ہوں، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگا، مگر بخار کی شدت اور کمزوری کی وجہ سے دروازے کے قریب اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ میں چیخ پڑی اور دوڑ کر اسے اندر لائی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور روتے روتے یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ برا وقت کب ختم ہوگا۔ مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ میرے دیور نے رشوت لینا شروع کر دی تھی اور وہ آج کل کھلے عام غلط طریقوں سے پیسہ کما رہا تھا۔
وہ دھوکے بھی دیتا تھا اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی بھی کرتا تھا، مگر اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرف خوشحالی نظر آتی تھی، مہنگی چیزیں تھی اور زندگی ایک الگ ہی رنگ میں چل رہی تھی۔ میں ایک دن گھر میں بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں اپنے حالات اور دوسروں کے حالات کا موازنہ کر رہی تھی اور بار بار یہی سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی کیوں آزماتا ہے، حالانکہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون نہیں۔ میں سوچا کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر ہم پر ہی اتنی سخت آزمائش کیوں آ گئی؟ اور وہ لوگ جو دوسروں کا گھر برباد کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، بچوں کو تانے دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور حرام کماتے ہیں، ان کے حالات بہتر کیوں ہیں؟ گھر کے حالات ایسے تھے کہ ہر طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ جمع ہوتا تھا، کہیں سے 2 روپے، کہیں سے 5 روپے اور کہیں سے 10 روپے، اسی طرح جمع کر کے بمشکل 50 روپے بنتے تھے۔ ایک دن میں انہی 50 روپے کو لے کر دکان پر گئی، دل میں امید بھی تھی اور شرمندگی بھی کہ اتنے کم پیسوں میں کیا ہوگا۔ میں دکاندار سے کہا کہ کیا 50 روپے کی دال مل سکتی ہے؟ دکاندار نے مجھے ایک نظر دیکھا، جیسے وہ میری مجبوری کو سمجھ گیا ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، باجی 50 روپے کی دال تو بہت کم آئے گی۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ اتنی ہی دے دے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بغیر کچھ کہے شاپر نکالا، اس میں ½ کلو دال ڈالی، ½ کلو چاول ڈالے اور 1 پاؤ گھی کا پیکٹ بھی رکھ دیا۔ میں نے حیرانی سے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے بولا، لے جائے باجی، ہم بھی بچوں والے ہیں، آپ کے بچے کھا لیں گے، ہمارے بچے کھا لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج آپ کے پاس نہیں ہے تو کل آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شاپر لی اور کہا، شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولا، آپ میری بہن جیسی ہیں، جب پیسے ہوں دے دیجیے گا۔ میں نے سر ہلا دی اور دل میں دعا کی کہ اللہ اس شخص کو ہمیشہ رزق دیتا رہے۔ دکان کی دیوار پر ایک پرانا اشتہار لگا ہوا جس پر کچھ نمبر اور پرائز بانڈ کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس بھی ایک پرانا پرائز بانڈ رکھا ہوا ہے جو مجھے زمین پر ملا تھا اور میں نے الماری میں رکھ دیا تھا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال ہے کہ کیوں نہ اسے چیک کر لوں، پھر فوراً سوچا شاید اس میں کچھ نہ ہو، مگر پھر بھی دل میں ایک امید جاگ گئی۔ میں گھر واپس گئی، بچوں کے لیے دال چاول بنائے، شوہر کو کھانا دیا، اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے اسے دوا دے کر سلا دیا۔ بچے بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں عشاء کی نماز کے لیے جائے نماز پر بیٹھی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں سجدے میں تھی اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا بوجھ رکھ رہی تھی۔ میں صرف اللہ سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے دل کے شکوے اسی کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، یا اللہ، یہ کیسا وقت ہے، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، پھر ہم ہی کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ میں اپنی ساری بے بسی اللہ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، دل بھرا ہوا تھا، مگر امید اب بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھی۔ پھر مجھے اچانک وہ پرائز بانڈ یاد آیا جو میں نے الماری میں رکھ دیا تھا۔ سب لوگ سو رہے تھے اور گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ بچے بھی تھکے ہوئے تھے اور میرے شوہر وقاص بخار اور کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ میں جائے نماز سے اٹھی، الماری کھولی، وہ پرانا کاغذ نکالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل عجیب سا ہو رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے اس کے نمبر دیکھنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ اپنے موبائل پر نمبر چیک کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں نمبر ملاتی گئی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک میری نظر ایک نمبر پر رکی جو بالکل اوپر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ دیکھا، پھر ایک بار اور دیکھا، میرا دماغ جیسے رک سا گیا۔ وہ نمبر بالکل مل رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں دوبارہ شروع سے آخر تک نمبر چیک کیا، ایک ایک ہندسے کو غور سے دیکھا، ہر چیز بالکل درست تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے خود سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی میں نے ایک بار پھر چیک کیا اور اس بار بھی وہی نتیجہ تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ پہلا انعام 7 کروڑ روپے ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر تو میری سانسیں رک گئی۔ میں نے بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حقیقت ہے یا خواب۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، گھر میں خاموشی تھی، سب میری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بار بار خود کو چیک کر رہی تھی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ میرے شوہر سو رہے تھے، اسے میں نے انہیں نہیں جگایا۔ دل میں عجیب سا خوف بھی تھا اور خوشی بھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے مکمل یقین ہو جائے پھر انہیں بتاؤں۔ صبح کا انتظار کیا، وہ رات میرے لیے صدیوں جیسی تھی۔ میں بار بار اٹھتی اور پرائز بانڈ دیکھتی، پھر خود کو سمجھاتی کہ صبر کرو، پہلے پوری تصدیق کر لو۔ صبح ہوتی میں نے وقاص کو جگایا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سامنے رکھا اور کہا، یہ دیکھے نا، یہ نمبر میچ کر رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے غور سے دیکھا، پھر دوبارہ دیکھا اور پھر تیسری بار اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی جیسے اسے خود یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ تو پہلا انعام ہے ہمارا۔ میں نے فوراً کہا،
لیکن یہاں تو 7 کروڑ روپے لکھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولا ہاں یہی نام ہے ہمارا، نمبر واقعی میچ کر رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس پر حیرت اور خوشی دونوں کے ساتھ تھے۔ پھر اس نے کہا میں جا کر تصدیق کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن احتیاط سے جانا۔ وہ گھر سے نکل گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اس دن کا لمحہ میرے لیے بھاری بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ میں بار بار دیکھتی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میرے دل میں بار بار یہی سوال آتا کہ کیا واقعی یہ ہمارے نصیب میں تھا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ شام تک وہ واپس نہیں آیا۔ میرا دل بے چین تھا، بچے کھیل رہے تھے مگر میرا ذہن کہیں اور تھا۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ بیٹھتی بولا بات کنفرم ہو گئی ہے، یہ حقیقت ہے، 2 دن میں سارا عمل مکمل ہو جائے گا اور رقم مل جائے گی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گئی، پھر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا میں سب احتیاط سے بات کی اور یہ بالکل حقیقی نام ہے، مگر اسے مکمل رازداری میں رکھا جاتا ہے، اسے کسی سے ذکر مت کرنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اس رات ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ گھر میں سکون تھا، جیسے ساری گھٹن ختم ہو گئی ہو۔ 2 دن بعد جب واقعی رقم آ گئی تو ہمیں یقین آیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ کچھ رقم بینک میں جمع ہوئی اور کچھ ہمیں موصول ہوئی۔ ہم نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔ سب سے پہلے گھر کے حالات بہتر کیے، بچوں کے لیے اچھا کھانا خریدا، گھر میں راشن بھرا اور سب سے پہلے اپنی زندگی میں سکون واپس آئے۔ ہم آہستہ آہستہ زندگی کو سنبھالنے لگے تھے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آنے لگی جو پہلے ہمارے لیے خواب تھی۔ ہم نے ایک فریج خریدا، سادہ موبائل فون لیا تاکہ ضرورت پوری ہو سکے۔ رقم اتنی بڑی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو اسے بھی سوچے سمجھے خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہم دونوں نے بہت احتیاط سے ہر قدم اٹھایا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، کسی کے دل میں شک پیدا نہیں ہونے دیا۔ ہم ایک عام زندگی گزارتے رہے جیسے کچھ بھی تبدیل نہ ہوا ہو، لیکن اندر ہی اندر حالات بدل رہے تھے۔ بچوں کو دوبارہ اسکول میں داخل کروایا کیونکہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ان کی تعلیم بار بار رک جاتی تھی۔ اب وہ خوشی سے اسکول جانے لگے۔ ان کے بستے، ان کی کتابیں، ان کے چہروں کی خوشی میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں نے اپنے لیے چند سادہ کپڑے خریدے، گھر کا ضروری سامان لیا اور میرے شوہر وقاص کا علاج بھی شروع کروایا۔ وہ بخار اور کمزوری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اب ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ زندگی آہستہ آہستہ سنور رہی تھی، مگر ہم نے احتیاط نہیں چھوڑی۔ ہم ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ فوزیہ کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مصروف تھی، کبھی اپنے گھر کے معاملات میں اور کبھی اپنی الجھنوں میں۔ ایک دن میں حسب معمول نماز پڑھ رہی تھی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دل میں سکون تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی نمی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور فوزیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی میرے پاس آ کر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سہیل گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میرا بچہ گر گیا، اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ فوراً سرجری کرنی پڑے گی، 1.5 لاکھ روپے چاہیے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی کہ میں نے امی ابو کو فون کیا ہے، وہ آ رہے ہیں، مگر ان کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا سارا زیور پہلے ہی بک چکا ہے، لوگوں کے قرضے بھی اور ہم قسطوں میں واپس کر رہے ہیں، اب کچھ نہیں بچا، میں بہت ذلیل ہو گئی ہوں، میں کیا کروں؟ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس حد تک کہ اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے الفاظ میں دل پر اثر کر رہے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے میں گئی۔ میں نے الماری کھولی اور بغیر زیادہ سوچے سمجھے 2 لاکھ نہیں بلکہ 3 لاکھ روپے نکال لیے، وہ رقم جو ہمارے لیے بھی بہت قیمتی تھی۔ میں واپس آئی اور وہ رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں سکون سے کہا تم فوراً ہاسپٹل جاؤ، میں بھی آتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر اس نے ہکلاتے ہوئے شکریہ کہا اور فوراً ہاسپٹل چلی گئی۔ میں بھی جلدی سے تیار ہو کر ہاسپٹل پہنچی۔ وہاں جا کر میں نے فیس جمع کرائی۔ بچے کے سر پر چوٹ لگی تھی، وہ صرف 6-7 مہینے کا تھا، اسے سرجری بہت نازک تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر شخص پریشان تھا مگر اللہ کا کرم ہوا، سرجری کامیاب ہو گئی اور بچہ خطرے سے باہر آ گیا۔ میری سانس میں سکون آ گیا۔ کچھ دیر بعد فوزیہ کا شوہر سہیل بھی وہاں پہنچ گیا، وہ بھی پریشان تھا۔ پھر میرے شوہر وقاص بھی ہاسپٹل آ گئے۔ جب سب کچھ بہتر ہو گیا تو فوزیہ نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا کہ میری بہن نے مدد کی، ورنہ آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ یہ سن کر سہیل کی آنکھیں جھک گئیں، اس کے چہرے پر شرمندگی تھی اور وقاص کے چہرے پر بھی سنجیدگی مگر ساتھ ہی سکون بھی تھا۔ فوزیہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی ضد نہیں تھی، وہاں صرف تھکن تھی اور شاید پہلی بار احساس بھی تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں خاموش رہی
کیونکہ بعض اوقات الفاظ نہیں بلکہ عمل سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میرے دیور پر 40 لاکھ روپے کا قرض تھا اور حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ قرض دینے والے لوگ بار بار اس کے پیچھے آ جاتے۔ کبھی فون آ جاتا، کبھی کوئی دروازے پر آ جاتا اور کبھی بازار میں جا کر تقاضا کرتا۔ اس کے چہرے سے سکون ختم ہو چکا تھا اور ہر وقت پریشانی اس کے ماتھے پر لکھی رہتی۔ اس واقعے کے بعد جب اس کے بیٹے کی جان بچ گئی تو میرے شوہر وقاص نے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ دونوں گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وقاص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو سہیل، ہم کوشش کریں گے کہ تمہارا قرض اتر جائے۔ سہیل نے وقاص کی طرف دیکھا اور کہا، کیسے؟ وقاص نے صرف اتنا کہا، اللہ راستے نکالتا ہے، تم ہمت نہ ہارو۔ اس دن بھی میرے شوہر نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اور نہ یہ بتایا کہ ہمیں اتنی بڑی رقم ملی ہے۔ وہ صرف یہی کہتا تھا کہ اللہ نے بہتر راستے کھول دیے ہیں اور اب حالات پہلے سے اچھے ہیں۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ اس کی مدد کرنے لگے۔ کبھی کسی قسط میں مدد ہو جاتی، کبھی کسی ضرورت میں ہاتھ بٹا دیتے اور کبھی کبھی کسی ایسے شخص سے بات کر لیتے جو قرض کی واپسی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہوتا۔ ادھر ہمارے اپنے گھر میں بھی کچھ مرمت کے کام شروع ہو گئے تھے۔ چھت کے کچھ حصے خراب تھے، دیواروں پر نمی آ گئی تھی اور پرانے دروازے بھی کمزور ہو چکے تھے۔ جب محلے والے پوچھتے کہ اچانک یہ سب کیسے ہو رہا ہے تو میرے شوہر مسکرا کر کہتے، اللہ کا کرم ہے، مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے۔ یہ بات سن کر لوگ مطمئن ہو جاتے کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وقاص پڑھا لکھا انسان تھا۔ سب قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب اس نے کچھ پیسے کاروبار میں لگائے اور آہستہ آہستہ اس کاروبار سے بھی منافع ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے کبھی فضول خرچی نہیں کی اور نہ ہی دکھاوا کیا۔ اسے کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے۔ وقاص کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور میں گھر میں بیٹھی کچھ کپڑے طے کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے فوزیہ کھڑی تھی۔ اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا، وہی بچہ جس کے لیے اس دن وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا، وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ سمے خاموش رہی، پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بچے کو اپنے قریب کیا اور روتے ہوئے کہا، باجی میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ میرے بچپن سے لے کر آپ کو تکلیف دی۔ میں نے آپ کی برائیاں کی، آپ کے بارے میں جھوٹ بولے، آپ کے کردار پر الزام لگایا، آپ کے شوہر کو وہ خط دیا، آپ کی خوشیوں سے جلتی رہی، آپ کے بچوں کو نظر انداز کیا، آپ کے شوہر اور میرے شوہر کے درمیان فاصلے پیدا کیے، اور جب آپ مشکل میں تھی تب بھی میں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں اس وقت کوئی غصہ نہیں تھا، شاید وقت نے میرے دل کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ میں ہلکا سا مسکرائی اور کہا، دلوں میں نفرت رکھ کر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں تمہیں اسی لیے معاف کیا کیونکہ نفرت کا بوجھ اٹھا کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم سے کیا نفرت کرنی، تم میری چھوٹی بہن ہو، میں تم سے 8 سال بڑی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب تم چھوٹی تھی تو میں اپنے کھلونے تمہیں دے دیتی تھی، اپنے حصے کی چیزیں تمہیں کھلا دیتی تھی، اگر گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تو پہلے تمہیں دیتی۔ میں تمہیں صرف بہن نہیں سمجھا، میں تمہیں اپنی اولاد کی طرح دیکھا۔ بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے اور میں نے ہمیشہ تمہیں اسی نظر سے دیکھا۔ یہ سن کر فوزیہ کے آنسو اور تیز ہو گئے، وہ میرے گلے لگ گئی اور بچے کی طرح رونے لگی۔ 20 سال کی نفرت شاید انہی آنسوؤں میں بہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئی تو میں نے کہا، خوش رہو، زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے نفرتوں میں ضائع نہ کرو۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہاری بہن ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد واقعی بہت کچھ بدل گیا۔ سہیل نے بھی اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی رشوت نہیں لے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا اور حرام کمانے سے بچے گا۔ شروع میں سے مشکلات آئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ میرے شوہر نے اس کی رہنمائی کی، جہاں ضرورت ہوتی اس کی مدد کرتا اور جہاں مشورہ چاہیے ہوتا اسے مشورہ دیتا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان جو فاصلے آ گئے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے۔ پھر وہی سلام دعا شروع ہو گئی، پھر وہی محبت واپس لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا، بچے ایک ساتھ کھیلنے لگے۔ گھر کے درمیان جو دیوار تھی وہ صرف اینٹوں کی دیوار رہ گئی۔ دلوں کی دیوار بہت پہلے گر چکی تھی۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے، انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دوبارہ ایک ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی خوشی آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، گھر آباد ہوتے گئے، اور میں جب کبھی رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دن یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا جب میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، جب میرے شوہر بخار میں تپ رہے تھے، جب میرے بچے بھوکے سو جاتے تھے، جب میری بیٹی خالی ہاتھ واپس آئی تھی، جب میں جائے نماز پر بیٹھ کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ پھر میں اپنے ارد گرد دیکھتی،
اپنے بچوں کو دیکھتی، اپنے شوہر کو دیکھتی، اپنے گھر کے سکون کو دیکھتی، اور دل سے صرف ایک ہی بات نکلتی، اللہ کا شکر ہے، اس نے آزمائش بھی دی اور صبر بھی دیا، اس نے تکلیف بھی دی اور پھر راحت بھی دی، اسے ہمیں ٹوٹنے نہیں جہاں سے دیا، انسان نے اور کبھی آخر سوچا بھی کار نہیں ہوتا، ہمارے اور بکھرے اللہ کا ہوئے رشتوں شکر کو بھی ہے جوڑ کہ دیا۔ آخر کار سب آج کچھ اللہ کے ٹھیک ہو فضل گیا۔ سے ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہیں، فوزیہ کے گھر میں بھی سکون ہے، دونوں بھائیوں میں بھی محبت ہے، بچے بھی خوش ہیں، اور میں جب اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اچھائی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس کا صلہ وہاں سے ملتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔